حضرت عباس علمدار کی شہادت کیسے ہوئی؟ جب کربلا کے میدان میں امام حسین کے دو چھوٹے چھوٹے بھانجے 9 اور 10 سال کے اون و محمد شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین اور جناب حضرت عباس علمدار نے ان کو دفن کیا اور واپس خیمے میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے تڑپ رہے تھے۔ بی بی سکینہ حضرت عباس علمدار کے قدموں میں گر پڑیں۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیا بات ہے؟ عرض کی، چچا جان، میں نے سنا ہے ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے اوپر نہر فرات کا پانی بھی بند ہے۔ اے میرے چچا جان، کیا ہم ایسے ہی پیاس کی شدت سے اینڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ اب میں زیادہ دیر تک اس پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھیے میرے اس حلق کو، یہ کس طرح خشک ہو چکا ہے۔ خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دیجیے۔ جناب عباس علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خوت پہنا، مشکیزہ کاندھے پر رکھا اور گھوڑے کی بین پر سوار ہوئے کہ حضرت امام حسین نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، اے میرے آقا، بچوں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات جا رہا ہوں پانی لینے کے لیے۔ امام حسین نے فرمایا، عباس مجھ پہ رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو اور تمہارے وادی علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی سے کا خوف نہیں، تمہارا ہونا ہی میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے اور وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب عباس علمدار نے نواسائے رسول کے قدم چومے اور فرمایا، آقا حسین، میں جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے، وہ مٹنا نہیں، زندہ ہونا ہے، اور ایسی صورت پر ہزاروں زندگیاں قربان میرے آقا۔ آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے حق اور صداقت کے جھنڈے کو گرنے نہیں دوں گا، اور مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ جھنڈا تا قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ اے میرے آقا، وہ دیکھیے شیر خدا اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس، اگر آج تو نے جان بچا لی تو قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری ہو گیا اور فرمایا، جاؤ عباس، پہلے دشمن سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے اور بچوں کی جان بچ جائے۔ اجازت ملتے ہی حضرت جناب عباس علمدار تیز رفتار سے یزیدی لشکر آ پہنچے۔ عباس علمدار کے گھوڑے کی ٹاپو سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے دشمنوں کے دل کانپ اٹھے۔ عمر بن سعد نے جب حضرت عباس علمدار کا یہ جلال دیکھا تو پکار اٹھا، اے ساتھیوں، خبردار خبردار، ہوشیار خبردار، یہ عباس ہے، عباس۔ حضرت عباس علمدار جیسے ہی میدان میں آئے تو سب سے پہلے فرمایا، اے باطل فرشتو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد کے خون کے پیاسے ہو، تم جس رسول کے گھرانے سے حوض کوثر کا جام پینے کی تمنا رکھتے ہو، اسی کا پانی بند کر کر اسی کے بچوں کو تڑپاتے ہو، جس آل محمد پر تم نماز میں درود پاک پڑھ کر اپنی نماز قبول کرتے ہو، انہی کے وضو کے لیے پانی نہیں دیتے ہو، لیکن افسوس یہ سننے کے بعد بھی کوئی بھی پتھر دل نہیں پگھلا اور کسی کو رحم نہ آیا۔ حریث بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی نہ ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت قبول کر لو۔ یہ سننے کے بعد حضرت عباس علمدار کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمایا کہ اگر ہمیں یزید کی بیعت قبول کرنی ہی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ کا روزہ چھوڑ کر کوفے کے اس ریگستان میں نہ آتے اور مدینے کی پاک حسین گلیوں کو چھوڑ کر کربلا کے اس میدان میں ڈیرے نہ لگاتے۔ اس کے بعد سمر نے حضرت عباس علمدار کو طرح طرح کے لالچ دیے اور کہا، ابھی بھی یزید کی بیعت قبول کر لو۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عباس علمدار نے اپنے نیزے کو جنبش دی تو سمر کتے کی طرح وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس حجت کے بعد حضرت عباس علمدار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے جا پہنچے۔ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی چلوں میں بھرا اور پانی پینے ہی والے تھے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی کو پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی میں کیا اور حکم دیا، پانی پی لے، مگر اس نے بھی پانی نہ پیا۔ زبان حال کہنے لگا، حضور، اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحابت سے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کے آل کے مقابلے میری پیاس کچھ نہیں۔ آپ نے مشکیزہ بھرا اور کاندھے پہ رکھا اور خیمے کی طرف دوڑے۔ پہرے داروں نے جناب عباس علمدار
علمدار کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمنوں کی صفیں پلٹ دیں۔ اپنے گھوڑے کو لگام دی اور وہ پہلی ہی بار میں خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ عمر بن سعد چلا اٹھا کہ اے بہادرو، تمہاری بہادری کہاں مر گئی؟ خبردار، اگرچہ پانی فاطمہ کے خیمے میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہ ہوگی اور یہ فیصلہ اہل بیت کے حق میں ہوگا۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو، تم میں سے جو عباس علمدار کا قتل کرے گا اس کو زائدہ سے زائدہ سونا چاندی دیا جائے گا۔ عمر بن سعد کے اس لالچ سے حریثہ بن زید اندھا ہو گیا۔ اس نے گھوڑا لیا اور حضرت عباس علمدار کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار حضرت عباس کے ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی اور حریثہ کا ہاتھ حضرت عباس علمدار کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے دوبارہ وار کیا۔ جب حضرت عباس علمدار نے پلٹ کر تلوار ماری تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے اور راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ آپ للکارتے ہوئے خیمے کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی کی جنگ دیکھ کر خیمے کے باہر کھڑے ہو کر داد دے رہے تھے اور بچے سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس ابھی پانی لے کر آئے۔ جب حضرت عباس علمدار دشمنوں کے نربے سے باہر نکل کر خیمے کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے، مگر بچی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ختم ہو گئی جب ایک ظالم نے جناب حضرت عباس علمدار کے تلوار ماری جس میں آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں ٹانگا اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے آپ کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں میں پکڑا اور دوڑے، بس کسی طرح پانی کا مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ آج حوض کوثر کے مالک پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمر بن سعد نے آواز دی کہ اے ساتھیوں، مشکیزے کو چھنی کر دو۔ چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی اور تیروں کی مسلسل برسات میں مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر عباس علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے اور ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس علمدار پہ تیروں کی بارش دیکھی تو زاروں قطار رونے لگیں۔ ظالموں نے چاروں طرف سے جناب عباس علمدار کو گھیر لیا اور جس کے پاس جو ہتھیار تھا اس نے پھینک کر وہ مارا۔ کسی نے تیر چلایا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ پھینک کر مارا۔ علی کا لال زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی بین سے کربلا کی زمین پر گر گیا۔ آواز دی مولا حسین مجھے سنبھالو۔ امام حسین دوڑ کر آئے اور عباس نے آنکھیں کھولیں۔ عرض کی اے میرے آقا، بیٹی سکینہ سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے کہ میں اس کا وعدہ پورا نہ کر سکا، اور پھر اس طرح امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔